القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ حضرات، ماشاءاللہ میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ اتنے شیوخ دے درمیان گفتگو کرن دا موقع بھی ملیا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دیاں عمراں دے اندر، انہاں دے علم دے اندر، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں نازل فرمائے۔ میں چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو سمیٹن دی کوشش کراں گا، کیونکہ ساڈی کانفرنس دا نام ہے شان قرآن کانفرنس۔ تو میں بھی مناسب سمجھدا کہ قرآن دے موضوع تے ہی دو چار آیات ایک دو باتاں انشاءاللہ العزیز بیان کر کے تے اجازت چاہواں گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جدی وجہ دے نال پچھلیاں تمام آسمانی کتاباں اور صحیفے منسوخ ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تورات دے کچھ اوراق نو پکڑیا اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا، فرمایا عمر اے کی چیز ہے؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے لگے، اللہ دے پیغمبر اے تورات ہے، اے دے اندر کچھ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں ساڈی رہنمائی واسطے نے، جڑیاں ساڈی زندگی دی رہنمائی اور ہدایت واسطے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر اگر اس میری زندگی دے اندر کوئی نبی بھی آ جائے تو انہوں بھی میری پیروی کرنی۔ اور آئیے قرآن دا اللہ نے کیسا روب اور کیسا دبدبا رکھیا ہے کہ فرمایا قرآن اگر پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ بھی قرآن دی وجہ دے نال ریزہ ریزہ، ایسا قرآن دا دبدبا۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن ہے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ آواز نہیں آئی، بلند آواز نال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور کہتے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اور کتے قرآن دیاں عظمتانے اللہ ذوالجلال فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور کتے قرآن دیاں عظمتانے اللہ ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بلند آواز نال لیکون للعالمین نذیرا۔ حضرات غور کر دیا جانا، توجہ کر دیا جانا، او خدا دی قسم اے ہوئی قرآن تینو جنجوڑنے والا ہے، اے ہوئی قرآن تیریاں رہنمائیاں کرنے والا ہے۔ او بڑیاں بڑیاں قومانو خدا دی قسم ایسے قرآن دی وجہ دنال عزتہ ملیاں نے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ۔
اللہ ذوالجلال نے بڑیاں بڑیاں قوماں نو قرآن دی وجہ دے نال عزتاں دے نال مالا مال فرمایا ہے، اور بڑیاں بڑیاں قوماں نو اللہ نے قرآن دی وجہ دے نال جناب انہوں جنہاں نے چھوڑ دیتا ہے انہاں نو اللہ نے جناب پستیاں دے اندر ڈال چھوڑے آئے، انہوں اللہ نے جناب والا بلندیاں تو انج کر کے زمین تے پھینک چھڑے آئے، اور قرآن نا انج کر کے تینوں جنجوڑ دا نظر آندا ہے، اور ویکھ دے ہو نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے سیدہ عائشہ بیان کر دیاں نے دنیا کائنات دے لوگو ایک رات دا ویلا ہے نا اللہ دے پیارے پیغمبر جی قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندے نے، قیام دے اندر نے تو قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندے نے، اور سارے قیام دے اندر ایک قرآن دی آیت دیاں تلاوتاں کری جاندے نے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور ایک ہی قرآن دی آیت دی تلاوت کردیاں اللہ دے پیغمبر نے ساری رات گزاری، اور سیدہ عائشہ بیان کردیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں ساری رات گزار چھڑی ہے، اور اللہ نے بھی اپنے پیغمبر دی حالت وال ویکھے آئے، اے میرا پیغمبر ہے نا اے جناب روئی جا رہے آئے، اور انج کر کے اپنی امت دا سوال کردہ ہے اللہم امتی اللہم امتی، اور اللہ جناب اپنی رحمت جو بندے اندر آئی ہے اے جناب جبرائیل علیہ السلام نو انج کر کے دوڑاں لگائیاں ہے، اے جبریلہ چلا جا تے انج کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں چلا جا، اور جا کے پیغمبر دے رونے دی وجہ پوچھ کے آنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے انج کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندے تے امت دا غم ہے، اور امت دے غم دے اندر روئی جاندے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جبرائیل علیہ السلام نو دسے آئے اے جبریلہ پیارے مینوں تے اپنی امت دا فکر ہے، اے جبریلہ پیارے مینوں تے اپنی امت دا غم ہے، ہائے اللہ پتہ نہیں میری امت دا کی بننے والا ہے، تے جناب جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آندے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اللہ ذوالجلال نے تو ہانو کل قیامت نو راضی کر دینا ہے۔ اور ایسیاں قرآن دیاں عظمتاں جنوں سن کے اور جنوں پڑھ کے خدا دی قسمیں پیغمبر بھی کانپ جایا کر دے، اور جنوں پڑھ کے خدا دی قسمیں صحابہ بھی کانپ جایا کر دے۔ ویکھنا سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دور خلافت پہ چلدا ہے، اپنے دور خلافت دے اندر ایسا کر کے فجر دی نماز پہ پڑھاندے نے، اور نماز پڑھاندیاں قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، اور کاش کدھر میں تے تو قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے ہوئی ہے، اور کاش کہ کدھر تینوں بھی قرآن جنجوڑنے والا ہوئے، اور کاش کہ کدھر تینوں بھی قرآن جنجوڑنے والا ہوئے، اور کدھر تینوں بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تے رونا آ جاوے، اور کدھر تینوں بھی قرآن دی گہرائی سمجھ دے اندر آ جاوے۔ اور میں تے کہنا وا خدا دی قسم ہے اے قرآن دا ایک ایک لفظ ہی نہیں ہے، ایک ایک حرف ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن دی ایک ایک حرکت بندے نو جنجوڑنے والی ہے۔ اے قرآن جیڑا ہے اے خدا دی قسمیں بڑیاں بلندیاں دینے والا ہے، اے قرآن جیڑا ہے اے بڑیاں عزتاں دینے والا ہے، اے قرآن جیڑا ہے بڑا مال بھی دینے والا ہے، اے قرآن جیڑا ہے اے بڑیاں مشکلاں نو حل کرنے والا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے ہیں جانا او کدھر مینوں تے تینوں قرآن دیاں تلاوتاں کر کے رونا آ جاوے۔ ویکھنا پیغمبر دا صحابی ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے دور خلافت دے اندر ایسا کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، اور تلاوتاں کر دیاں اے سورت طور دے جناب پہنچ جاندے نے، اور سورت طور دی جناب ایک آیت دیاں تلاوتاں کر دینے، ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع، ہائے رب دا عذاب آنے والا ہے، اللہ دا او عذاب آنے والا ہے،
اور عمر تلاوتاں کردے نے اور تلاوتاں کردیاں کردیاں دے کر کے زمین تے گر جاندے نے اور جناب روایت کرنے والیاں نے لکھیا ہے جناب عمر نے جناب روندیاں روندیاں تلاوتاں کردیاں کردیاں غشیاں تاری ہو گئیاں نے عمر بن خطاب جناب بے ہوش ہو گئے نے تے جناب عمر نو 1 مہینے دا بخار چڑھ جاندا ہے ایک قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر تے اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اور میں تے کہنا چاہنا ہے اے قرآن تلاوت کریں گا تے گھر دے اندر لڑائیاں مک جان گیاں اے قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا تے گھراں دے اندر فساد مک جاوے گا اے قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا اے گلیاں دے اندر فساد مک جاوے گا اے بے حیائی جیڑی ہے اے قرآن مٹانے والا ہے اے بغیرتی جیڑی ہے اے قرآن مٹانے والا ہے اے جناب بے ایمانی جیڑی ہے قرآن مٹانے والا ہے اور آئیے ذرا غور کردیاں جانا اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی ہے نا اے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جمعے دے اندر بھی میں بات سنائی ہے اے پیغمبر دا صحابی ہے نا اے جناب صدیق کہندے نے پیغمبر دا اے سب تو پہلا یار غار پیغمبر دا صحابی ہے اور قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں کردیاں اتنا رویا کر دے ایک ویلا او بھی آیا ہے جناب صدیق نے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندے نے اور اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے گندے اتنا رویا کر دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے اتنا قرآن دیاں تلاوتاں کر کے رویا کر دے کہ محلے دے کافر بھی نے او بھی پکار کے اٹھ جایا کر دے او بھی پکار اٹھ دے کہ ہائے اللہ جی آج پتہ نہیں ابو بکر نو کی ہو گیا ہے ہائے اللہ جی آج ابو بکر تے ہلاک ہو جاوے گا ہائے اللہ جی ابو بکر نو تے آج پتہ نہیں کی ہو گیا ہے او دو یہ نام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان او دو یہ نام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا پیغمبر دعا جہانا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اور آخری گل کر کے تے میرا سلام ہے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اے قرآن بھی اسی نازل کیتا ہے اے قرآن بھی اسی نازل کرنے والے ہیں تے خدا دی قسم حفاظتاں کرنے والا کون ہے حفاظتاں کرنے والا کون ہے جناب قرآن نازل کرنے والا کون ہے اللہ نازل کرنے والا ہے اور قرآن دیاں حفاظتاں بھی رب کرنے والا ہے آج اونا لوگوں نے میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہے اور 100 بری قرآن دے نسخے جلانے دی کوشش کر لوے لیکن خدا دی قسم ہے قیامت دا سورج طلوع ہو جاوے گا تو قرآن نو مٹا نہیں سکتا اور اونا لوگوں نے پیغام دینا چاہتا ہے اور جڑے سوچ دینے جناب قرآن دے اوراق نو جلا کے اور جڑے سوچ دینے قرآن دے نسخیاں نو جلا کے اسی دین اسلام نو مٹا دوانگے قرآن دے نسخیاں نو جلا کے جناب والا دین اسلام دیا بنیاداں نو کمزور کر دوانگے اور اونا لوگوں تک اج میں پیغام پہنچانا چاہتا کہ سنو جتنے مرضی قرآن دے نسخیاں نو جلا اج رسالہ نعرہ ہے ہر گھر سے بٹو نکلے گا تم کتنے بٹو مارو گے اور میں کہنا چاہتا ہے ہر گھر سے حافظ نکلے گا تم کتنے حافظ مارو گے اور جا جلا قرآن جتنا جلانا چاہتا ہے خدا دی قسم کل قیامت سورج طلوع ہو جاوے اور میں کہنا چاہتا ساڈے جسم دے اندر جتنی دیر تک ایک ایک قطرہ خون دا باقی ہے جتنی دیر تک ساڈی سانس چل رہی ہے قرآن دی عظمت بیان کرتے رہاں گے پیغمبر دی عظمت نو بیان کرتے رہاں
اور تو قرآن جلا کے تقریر ثابت کرنا چاہنا ہے کہ اسی قرآن جلا کے دین اسلام نو کمزور کریں گے، اور جا تیرے بڑیاں نے بھی یہی کچھ کیتا. ابو جہل بے ایمان کرتا رہا، اتبا کرتا رہا، شیبہ کرتا رہا، اور انہاں لوگوں کا نام اج زندہ ہے. تے خدا دی قسم ایک عبرت واسطے زندہ ہے، کوئی بھی عزت واسطے پکاردا نہیں، تو بھی مٹنے والا ہے. تیرے بڑے مٹ گئے، یہی کچھ کر دیا، لیکن قرآن کل بھی زندہ سی. قرآن بولو اج بھی زندہ ہے. قرآن کل بھی محفوظ سی، قرآن اج بھی محفوظ ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن پڑھنے دی، اللہ سانو قرآن دے عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور میں انشاءاللہ العزیز اپنے تو بعد جناب حضرت مولانا جناب نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری انشاءاللہ خطاب دی دعوت دواں گا کہ مائک تین اور اپنا مخصوص خطاب پیش کروں.